بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ نماز کی ایک ظاہری حالت ہوتی ہے کہ انسان وضو کر کے صف میں کھڑا ہو جائے اور نیت کر کے نماز شروع کر دے، قیام ہے، رکوع ہیں، سجود ہیں، یہ نماز کی ظاہری حالت ہے۔ اور ایک نماز کی باطنی حالت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر نماز میں کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ باطنی حالت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی توجہ اللہ جل جلالہ کی طرف ہو، دل و دماغ پر یہ احساس ہو کہ میں کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو پھر کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گویا جب آپ نماز پڑھیں تو آپ یوں تصور کریں جیسے اللہ جل جلالہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اس تصور سے انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے، پھر اس پہ خشیت بھی طاری ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ کا خوف بھی اسے لاحق ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اسی کیفیت کا تذکرہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور خشیت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز آتی ہے۔ یہ شدت بکا کی وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں خشیت اس قدر طاری تھی۔ تو کوشش کیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز میں پیدا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھیں، کہ جیسے ظاہری حالت تو ہم بنا لیتے ہیں کہ صف میں کھڑے ہو گئے، نیت کر کے نماز شروع کر دی، اب باطنی کیفیت بھی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔